अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली क़िस्त आपके सामने पेशा खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम के वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को आगे आते हुए देखा तो आग बबूला हो गए। कहने लगे, "ए अल्लाह के दीन के दुश्मन, हमारे पड़ाव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आया है।" उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाज़त लेने गए थे, लेकिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुँच गए। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह सुबह आने को कहा। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। अबू सुफियान सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तू जानता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सब का मददगार है। मैंने ये ज़रूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत मैं करता हूँ वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सके। फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ जो माबूद बरहक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं शायद ये ना मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अबू सुफियान हारी हुई सी जबान में बोला, अबू सुफियान, अब्बास ने कहर भरी आवाज़ में कहा, क्या तो मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा कराना चाहता है। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार खुददार भी है, यह मुल्तजी हो के आया है। अबू सुफियान ने कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने बेअख्तियार कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग जो मुसलमानों की तलवारों से, मक्का के हर वो बशर मुसलमानों की तलवार से महफूज रहेगा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, और वो लोग महफूज रहेंगे जो काबतुल्लाह के आसपास जमा हो जाए, और वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान उसी वक्त मक्का को रवाना हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में अकरमा और सफियान जैसे नामी और दिलेर सालाल मौजूद हैं जो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा होने नहीं देंगे। ऊँट बहुत तेज दौड़ा आ रहा था। वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उज़ा और हुबल की कसम, मदीना वालों का लश्कर मर्राउल ज़हर में पड़ाव किए हुए है। मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते देखा है। अहले कुरैश, होशियार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ रहा है। उसने ऊँट को रोका और उसे बिठाकर उतरने की बजाय इसकी पीठ से कूद कर उतरा। उसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर मर्राउल ज़हर तक आन पहुंचा है। अबू सुफियान ने उस लश्कर के पड़ाव की तरफ अबू सुफियान को उसने उस लश्कर की तरफ जाते हुए देखा है। मक्का के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। अबू होसना, एक मुअम्मिर आदमी ने उससे कहा, तेरा दिमाग सही नहीं, या तू झूठ बोल रहा है। मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शतुर सवार अबू हुस्ना ने कहा, किसी से पूछो हमारा सरदार उधर क्यों गया है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है, कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नीयत से नहीं आए। अबू हुस्ना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान के बीवी हुंद के कानों तक पहुंचा। वह आग बबूला होकर बाहर आई, उस हुजूम को चीरने लगी जिसे अब तक अबू हुस्ना को घेर रखा था। उसने अबू हुस्ना का गिरबान पकड़कर कहा, मेरी तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खून की प्यासी है, तो मेरी सलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया। क्या तू नहीं जाता कि जिस पर तू झूठा इल्ज़ाम थोप रहा है वो मेरा शौहर है और कबीले का सरदार है। अपनी तलवार घर से ले आ खातून। अबू हुस्ना ने कहा, लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है।
اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے؟ ہند نے پوچھا خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لائی ہے۔ ہند نے کہا ابو سفیان واپس آ رہا تھا، اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے۔ ابو سفیان آ رہا تھا، لوگوں میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی، اور اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا، اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے جا کر اپنا گھوڑا روکا اور اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دماغ اور دل سے سن لو، پھر کچھ اور کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے میرا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی نے آواز دے کر پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کر دیں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائے گا وہ مسلمان کے زبر و تشدد سے محفوظ رہے گا۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور اپنے دروازے بند رکھیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدائے وند یعنی کعبۃ اللہ کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم اپنی، اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ تم اپنے دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کا کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربے کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں ہوں گے۔ ابو سفیان نے کہا، حالات کو دیکھو اکرمہ، ہوش کی بات کرو۔ صفوان، وہ ہم میں سے ہے۔ آج خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے، اور تو مت بول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت و ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مجھے چارپائی پر جب میں بیٹھنے لگا تو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے چارپائی سے بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ صفوان، مکہ کے لوگوں میں اکرمہ و صفوان اور 2-3 آدمیوں کے سوا کسی نے کوئی آواز کسی کی سنائی نہ دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے اب ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار مار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کے پاس جا کر اس نے کہا، میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گا۔ ہند نے ابو سفیان کو زور سے کھینچتے ہوئے کہا، بزدل بڈھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے ابو سفیان کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے خود مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوار اور رسوا کرانے کی باتیں کر رہا ہے؟
ہم لڑیں گے ہند۔ صفوان نے کہا اسے جانے دو، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہا۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرما، صفوان اور ہند کے ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکے تھے۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا رہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ صفوان نے کہا قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے پر دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے سامنے گھر میں لائی جائے اور سارا قبیلہ یہ کہے تمہارے بہادر شوہر کی لاش ہے جو بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خامند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب میرا بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم اپنے بھائی سے مجھے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، میں تمہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا نہیں رہی ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں وہ میرا بھائی ہے۔ اور کیا تم ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو مارو گے تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی چیز ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں گا تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے کہا، اور اس کی بات گاٹتے ہوئے بولا قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں، صفوان نے کہا۔ تو پھر میری ایک بات مان لو، خالد نے کہا۔ فاختہ نے کہا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ جانا، اسے میری ماں نے پیدا کیا ہے، ہم دونوں نے ایک والدہ کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی اور اپنا بھائی بھی نہیں کھونا چاہتی۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کا قریب نہ آئے۔ صفوان نے کہا وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو نکل آئے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوس کا یہ اہتمام بھی کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لیے نہ بلا سکے۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں اطلاع لے کے جا رہے تھے۔ مسلمان مراؤل زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ مسلمان پر شب خون ماریں اور دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا، وہ مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، صرف اکرما اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو سفیان نے نہیں، اکرما اور صفوان نے بھیجا ہے۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों वगैरह से कहा कि मक्का में ये फ़र्ज़ करके दाखिल हुआ जाएगा कि कुरैश शहर के दफ़ा में लड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। उस ज़माने में मक्का की तरफ जाने के लिए 4 रास्ते थे जो मक्का के इर्द गिर्द खड़ी पहाड़ियों में से होकर गुजरते थे। फ़ौज के हर एक हिस्से को एक एक रास्ता दे दिया गया। उन्होंने अपने अपने रास्ते से मक्का शहर की तरफ पेश कदमी करनी थी। फ़ौज के इन हिस्सों में से एक की नफरी सबसे ज़्यादा रखी गई थी। इसकी कमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दस्ते के साथ रहना था। एक हिस्से की कमान अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास थी। एक के कमांडर ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और चौथे हिस्से की कमान खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थी। मुअर्रिखों ने लिखा है कि इस तकसीम से गैर मामूली दानिश कार फरमा थी। 4 सिमतों में पेश कदमी का मकसद ये था कि मक्का के दफाई रास्तों को 4 हिस्सों में बिखेर दिया जाए। अगर वो मुसलमानों के पेश कदमी को या एक दो रास्तों पर रोक भी ले तो दूसरे दस्ते आगे बढ़कर शहर में दाखिल हो सकें। इसके अलावा फ़ौज की इस तकसीम का मकसद ये भी था कि कुरैश अगर दिफा में न लड़े तो वह किसी रास्ते से भाग भी ना सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकसीम के अलावा जो अहकाम दिए वो ये थे कि कुरैश दिफा में न लड़ें तो उन पर हाथ ना उठाया जाए। अमन का जवाब पुरअमन तरीक़े से दिया जाए। अगर कहीं झड़प हो जाए तो ज़ख्मियों को कत्ल नहीं किया जाए बल्कि उनकी मरहम पट्टी और उनकी देखभाल की जाए। लड़ने वालों में से जो पकड़ा जाए उस पर तशद्दुद ना किया जाए, ना ही उसे कत्ल किया जाए, ना ही उसे जंगी कैदी समझा जाए। अगर कोई इनमें से भाग निकले तो उसे भाग जाने दिया जाए। इस्लामी लश्कर के चारों हिस्सों की पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में इसके आगे का किस्सा पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।